نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي. محترم جناب مولانا حافظ سیف الرحمان صاحب، محترم امیر جماعت اسلامی ضلع چترال، محترم حاضرین تربیت گاہ، حاضرین مجلس، میں نے قرآن کریم کے سورۃ الحشر کی 18 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور دوسری آیت ہے سورۃ آل عمران کی 185 نمبر آیت. ان دونوں آیات اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان کا موضوع وہ آخرت ہے، قیامت ہے، اس زندگی کے بعد جو ابدی زندگی ہے اس کا ذکر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں اور قرآن کریم کے مضامین میں سے بھی 3 بنیادی مضامین ہیں. کئی مضامین ہیں قرآن میں لیکن بنیادی اور اساسی مضامین 3 ہیں. بیسک تھیمز آف قرآن اور بنیادی عقائد وہ بھی 3 ہیں. نمبر 1 توحید، دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا. توحید کہ اللہ رب العالمین اکیلے اس پورے کائنات کے خالق مالک ہیں اور اس کے ساتھ ذات میں اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. رسالت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور اپنے احکام ان کو ان کی زبان میں بتانے کے لیے کچھ پیغمبر بھیجے ہیں اور ان تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا یہ واجب ہے، لازم ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے. اور تیسرا عقیدہ آخرت کا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ابدی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس زندگی میں جس کو خوشیاں ملی، جس کے حصے میں خوشیاں آئی، جنت جس کو نصیب ہوا تو وہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں
اور وہ کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اور جس کے حصے میں عذاب آیا وہ عذاب بھی بڑا شدید ہے، وہاں سے واپسی نہیں ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ پہلی آیت سورۃ الحشر کا ترجمہ سن لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو مان چکے ہو اور آخرت پر جن کا یقین ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور آپ میں سے ہر نفس یہ دیکھے، یعنی غور اور فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے، کہ اس کے ہاتھوں نے کل کی زندگی کے لیے کیا کچھ تیاری کر رکھی ہے۔ واتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے اور علیم ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ہر نفس اور ہر انسان نے چکھنا ہے مزہ موت کا، یعنی موت ہر انسان کو آنی ہے۔ تو پھر آپ کو آپ کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو جو کوئی بچایا گیا جہنم کی آگ سے اور جسے داخل کیا گیا جنت میں، فقط فاز، تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر یہ ہے سامان دھوکے کا، غافل کرنے والی چیز ہے۔ تو اس میں کامیابی کا تصور قرآن کریم نے ہمیں یہ دیا ہے کہ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو جنت کا مستحق ہے اور جہنم سے بچا۔ اور ہمارے ہاں کامیابی کے جو معیارات ہیں وہ غلط معیارات ہیں۔ اس میں ہمارے معیار میں دولت ہے، دنیا ہے، پلازے ہیں، بنگلے ہیں، منصب ہے، شہرت ہے، یہ ہمارے ہاں پیمانے ہیں کامیابی کے۔ لیکن قرآن کریم کا پیمانہ اور قرآن کریم کے نزدیک تصور کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے کہ ابدی زندگی کسی کی خوبصورت ہو جائے اور بہتر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں میں ہوشیار انسان اور زیرک انسان اور دانا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کے ساتھ محاسبہ کرے، اپنے نفس کا احتساب کرے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس زندگی کے لیے وہ عمل کرے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ یہ دو صفات جس کے اندر موجود ہو کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے، تو ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس کہا ہے۔ کیس، دانا، زیرک، ہوشیار، صاحب دانش۔ ہم کہتے ہیں فلاں دانشور ہے، انٹلیکچوئل ہے، تو صحیح انٹلیکچوئل، صحیح دانشور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے اور جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها، عاجز انسان، عقل سے دور انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے خواہشات کی پیروی کرے اور پھر اللہ سے مغفرت کی تمنا بھی کرے۔ اس کی تمنا یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں بخش دیا جاؤں، لیکن اس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ نفس کے خواہشات کا غلام ہے۔ تو یہ انسان جو ہے یہ عاجز ہے۔ عاجز کا یہی معنی جو ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں، یہی معنی ہے اس کا، ہیلپ لیس، بے سہارا۔ جب انسان کو سہارے کی ضرورت ہو اور اس کو سہارا نہ ملے، مدد کی ضرورت ہو، مدد نہ ملے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بے سہارا ہے، ہیلپ لیس ہے، عاجز ہے۔ پختو کی منگول عجز دے، نو عجز دے دا۔
قیامت کے دن پھر اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا مدد کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ اپنے نفس کا غلام رہا اور اپنے نفس کی اس نے تابعداری کی۔ صحیح مسلم اور اسی طرح کئی اور احادیث کی کتابیں ہیں، ریاض الصالحین، اس کے شارح ہے امام محی الدین نووی رحمہ اللہ۔ تو امام محی الدین نووی نے ریاض الصالحین کتاب جو ہے اس کے دیباچے میں کچھ اشعار لکھے ہیں، اور ریاض الصالحین کتاب جو ہے اس کا موضوع ترغیب اور ترہیب ہے۔ اس میں ایسے احادیث جمع کی ہیں جس میں ترغیب ہے نیکیوں کے لیے اور ترہیب ہے، ڈرانا ہے برائیوں سے، منکرات سے۔ تو اس کے شروع میں اشعار ہے، بس 3 شعر میں پڑھتا ہوں۔ ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا فيها فعلموا یا فلما نظروا فيها فعلموا انها ليست للحي وطنا فجعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا۔ اس دنیا میں اللہ کے کچھ ایسے زیرک اور فطین اور اہل دانش لوگ ہیں، انسان ہیں، کہ جنہوں نے اس دنیا کی حقیقت میں جب غور و فکر کیا، نظروا فیہا، نظر سے مراد یہاں غور و فکر ہے، دنیا کی حقیقت میں جب انہوں نے غور و فکر کیا تو وہ یہ جان گئے کہ یہ دنیا انسان کے لیے وطن اصلی نہیں ہے۔ وطن تو ہے لیکن وطن اصلی نہیں ہے، اصلی گھر نہیں ہے۔ یہ ان کے غور اور فکر کا نتیجہ نکلا۔ تو پھر انہوں نے اس دنیا کو ایک دریا کی مانند تصور کیا، فجعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا۔ انہوں نے کنسیڈر کیا، تصور کیا اس دنیا کو ایک دریا کی طرح، اور اس دریا کو عبور کرنے کے لیے انہوں نے نیک اعمال کی کشتیاں بنائی۔ کشتیاں چاہیے، بوٹ چاہیے، وسیلہ چاہیے عبور کرنے کے لیے، لیکن وہ کشتی لکڑی کی کشتی نہیں چاہیے، وہ نیک اعمال کی کشتی چاہیے۔ تو انہوں نے نیک اعمال کو سفینہ بنایا، کشتیاں بنایا، ذریعہ بنایا اس دریا کو عبور کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے بنیادی تصور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، کاندھے سے پکڑا، شولڈر سے پکڑا، اور یہ اوگے باندھے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لاش کے خود، لاش مبارک کے خود۔ وہ خود فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کاندھے سے پکڑا، یعنی اس کی پوری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی، اور پھر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں رہ، زندگی بسر کر، رہو اس دنیا میں، لیکن ایسے رہو جیسے اجنبی انسان ہو، کسی اور جگہ سے آیا ہوا اجنبی، ناشنا انسان، اسٹرینجر، ناشنا، مسافر، یا ایسے رہو جیسے راستے پہ گزرنے والا کوئی مسافر، عابر سبیل۔ تو یہ دیکھیں یہ مختصر الفاظ ہیں، جوامع الکلم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الفاظ مختصر ہے لیکن معانی اور مفہوم کا پورا سمندر ہے اس کے اندر۔ اس میں پہلے لفظ کن پر غور کریں، ایک لفظ یہ بتایا جا سکتا تھا کہ اترک الدنیا، دنیا کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ فانی دنیا ہے، لیکن اترک کا لفظ نہیں ہے، لفظ ہے کن فی الدنیا، دنیا میں رہو۔ اس میں بھی ایک معنویت ہے، یعنی وہ جو اترک کا کانسیپٹ ہے وہ رہبانیت کا تصور ہے، اور رہبانیت کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
اگر ہم یہ سمجھے اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ عارضی زندگی ہے تو پھر ایک ایکسٹریم پر انسان جا سکتا ہے، انتہا پر جا سکتا ہے، اور وہ انتہا یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، جنگلوں میں جاؤ، غاروں میں جاؤ، انسانوں سے دور رہو، اچھا کھانا نہ کھاؤ، اچھا لباس نہ پہنو۔ اس کی اسلام میں گنجائش نہیں، اس کو کہتے ہیں رہبانیت، ترک کی دنیا۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایسیٹسزم، ایسیٹسزم یا مونسٹریسزم۔ جو مونکس تھے، رہبان، راہب تھے پہلے، جن کو انگریزی میں مونکس کہتے ہیں، جو اہل کتاب کے علماء گزرے ہیں، تو ان کا طریقہ یا ترک دنیا کا طریقہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کی کتابوں میں ہے اس کا تصور، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کا تصور جو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے ان کے اوپر لازم نہیں ٹھہرایا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں، ابھی بھی ان کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں، the more you torture yourself, the more you will get close to God۔ جتنا اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹارچر کرو گے، تکلیف دو گے، اتنا اللہ کا قرب حاصل کرو گے۔ یہ ان کا تصور ہے۔ یعنی کھانا نہیں کھاؤ گے، دھوپ میں کھڑے رہیں گے آپ گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں سردی میں، اچھا لباس نہیں پہنیں گے، یعنی ٹارچر کریں گے اپنے نفس کو۔ تو اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ فرمائی کہ تصور رہبانیت کا تو نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اسی دنیا کے ہو کر رہ جاؤ۔ تو فرمایا رہو اس دنیا میں، لیکن ایسے رہو جیسے اجنبی انسان ہے، دوسرے گھر سے آیا ہوا ہے۔ چترال سے جو احباب آئے ہیں تو وہ تو 4-5 دن کے تربیت گاہ کے لیے آئے ہیں، ان کا اصل گھر تو یہ نہیں ہے۔ یہ اچھی مثال ہے، آپ نے تو واپس جانا ہے۔ دیر بالا کے جو احباب آئے ہیں تو وہ تو 3-4 دن کے لیے آئے، تو یہ اسٹرینجرز ہیں، یہ اجنبی ہے، یہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے۔ یا عابر سبیل، راستے پہ گزرنے والا مسافر۔ جس طرح آپ آئے ہیں راستے میں تو آپ کہیں رکے بھی ہیں نماز کے لیے، کھانے کے لیے، لیکن وہاں تو آپ مستقل نہیں بیٹھے۔ مستقل بیٹھے ہوتے تو آپ یہاں تک پہنچتے۔ اور عابر سبیل کا آج کل جو لوگ ٹریول کرتے ہیں جہازوں میں، ان کے سمجھنے کے لیے آسان لفظ ہے ٹرانزٹ۔ ٹرانزٹ لوگ سب سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں دبئی میں یا ابوظہبی میں فلانا جگہ پہ میں ٹرانزٹ میں بیٹھوں گا، مجھے تو 3-4 گھنٹے وہاں انتظار کرنا ہے، پھر ایک اور فلائٹ لینی ہے۔ جو لوگ باہر سفر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشنل پیریڈ، عبوری دور۔ عبوری دور، آپ دبئی میں بیٹھے ہیں اگلے جہاز کے انتظار میں، تو یہ عابر سبیل ہے، آپ راستے پہ گزرنے والے مسافر ہیں۔ ٹرانزٹ میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ جہاز مس کرنے کے خوف سے ایئرپورٹ پہ گھڑی کو دیکھتے ہیں، اپنی گھڑی کو دیکھتے ہیں، کبھی موبائل کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ کہیں پہ مس نہ کر جاؤں، یہ ٹائم کیا ہے، اور دوڑتے ہیں۔ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا نا ایئرپورٹ میں کبھی کبھی یہ لوگ دوڑ لگاتے ہوتے ہیں تاکہ وہ جہاز مس نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے عابر سبیل، ایسے رہو جس طرح راستے پہ گزرنے والے مسافر ہو۔ اچھا، اگر رحمانیت نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر زہد کا تصور ہے اسلام میں۔ زہد، رہبانیت تو نہیں ہے لیکن زہد کا تصور موجود ہے۔ زہد کا زہد یہ ہے کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، دنیا کو چھوڑے نا، لیکن ترجیح دے آخرت کو دنیا پر۔ اس کو کہتے ہیں زہد۔ اور صحابہ کرام جو ہے وہ زاہدین تھے، ان کی زندگی میں زہد موجود تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی رسول ہے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے داغ فرین۔ تو ان کی ایک حدیث ہے اور روایت وہی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں عن عروة رضی اللہ تعالی عنہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا كانت تقول،
واللہ یبن اختی ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة وما أوقد في أبيات رسول الله نار. قال قلت يا خالة فما يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. رواه مسلم. عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ اے بھانجے، اے خریہ، ہم ایک ہلال دیکھتے، پھر دوسرا ہلال دیکھتے اور پھر تیسرا ہلال دیکھتے، یعنی 3 مہینے گزر جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ جلتی. آگ نہ جلتی سے مراد یہ ہے کہ کھانے کا انتظام نہ ہوتا. تو وہ کہتے کہ میں نے پوچھا کہ اے خالہ، پھر کس چیز سے آپ گزارا کرتے تھے اور کس چیز سے آپ کے جسم اور روح کا اور جان کا رشتہ قائم تھا؟ تو فرمایا کہ 2 کالی چیزیں، ایک پانی اور ایک کھجور. کھجور سے گزارا کرتے اور پانی سے گزارا کرتے. صرف یہ کہ ہمارے ہاں انصار کے کچھ لوگ تھے ہمارے پڑوس میں، ان کے پاس کچھ جانور تھے، بکریاں، اور ان کے دودھ جو ہے وہ دودھ دھو کر وہ ہمیں دیتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ سے ہمیں بھی پلاتے اور ہم بھی پیتے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھروں کا معاملہ ہے. تو یہ زہد کا تصور ہے. زہد کا تصور تو موجود ہے لیکن رحمانیت کا تصور موجود نہیں ہے. اب میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی میں سے، اور اسی پر بات ختم کرتا ہوں. بس یہ تھوڑی بات ہی کافی ہے. آپ لوگوں نے سفر بھی کیا ہے لیکن یہ دروس میں اہتمام کیا ہے، اسی کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ صاحب جو ہے، حافظ صاحب نے آپ کو حشاش کرا. سبحان اللہ. یہ چھوڑیں گے بھی نہیں آپ کو 5 منٹ انشاءاللہ. حافظ صاحب صحیح ہے. سبحان اللہ. یہ پچھلا درس جو میرا تھا نا اسی موضوع پہ، تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک جسمانی غذا ہے اور ایک روحانی غذا ہے. تو میں نے کہا کہ صبح جن لوگوں نے ناشتہ کیا ہے یا کھانا آپ نے کھایا ہے دوپہر کو، تو پھر شام کو کیوں کھاتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہی تو کھانا آپ نے کھایا ہے، دوبارہ کیوں کھا رہے ہو، ہر وقت کھانا کھا رہے ہو، تو آپ یہ جواب دیں گے کہ میرے بھائی، میرے جسم کو اس غذا کی مسلسل ضرورت ہے. اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا. یہ ضرورت ہے میری، اس لیے کھاتے ہیں، ورنہ کھانا تو وہی ہے. تو اسی طرح ایک روحانی غذا ہے. اگر کوئی کہے کہ جی ہر وقت درس قرآن ہے، ہر وقت تقاریر ہے، جماعت اسلامی والے ہر وقت اجتماع کے لیے بلاتے ہیں، چترال میں بھی نہیں چھوڑتے، معاف نہیں کرتے، منیر کے ساتھ ہی میں دیکھ رہا ہوں منیر میں بھی درس قرآن ہے، تربیت ہے، تربیت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس تربیت کی ضرورت میرے جسم کو مسلسل ہے، اور یہ وہ خوراک ہے جو مجھے معلوم ہے پہلے سے، لیکن پھر مجھے چاہیے. یہ جو باتیں میں عرض کرتا ہوں یہ کوئی نئی باتیں تو آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ خوراک ہے جو مسلسل ہمیں ضرورت ہے. حافظ صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر ہم روحانی خوراک کے ساتھ ساتھ جسمانی خوراک کا بھی خیال رکھتے ہیں. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ اتنا کافی ہے، تو آپ تھکے ہوئے. میں نے کہا تھکے ہوئے نہیں، ناشتہ کیا ہے، شاید بشاش ہیں. ہم نے ان کو دونوں خوراکیں پوری کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ جسمانی تو یہ کہتے ہیں، روحانی میں کمی نہ رہتے. آپ پوری خوراک ان کو دیں تاکہ تشنہ بھی نہ رہے. اسے ہوئی تھے تو پورا خبر ہو تو کسا حشاش بشاش کی اس مسئلے میں الحمدللہ. حافظ
صاحب آپ کو جو ہے انشاءاللہ اور بیچ میں خوراک دیتے رہیں گے، مزاح، لطیفے، پشتو، پنجابی، اردو، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں صلاحیتوں میں برکت دے دی۔ تو دو مثالیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کی زندگی میں سے۔ ایک مثال ہے حضرت سعید ابن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ ہے ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ اور ہیروز۔ ہمارے ہیروز ہمیں معلوم ہے، ہمیں کسی اور ہیرو کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کرام ہے اور صحابہ کرام ہے، اور صحابیات جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ہیروز ہیں، ماڈل ہے، نمونہ ہے ہماری خواتین کے لیے۔ تو سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور ان کو کہا کہ میں آپ کو شام کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ شام بہت بڑا ملک تھا، اب بھی شام کے نام سے ملک ہے، لیکن یہ ملک اب چھوٹے ہیں، اس وقت بہت بڑا علاقہ تھا۔ اور حمص جو ہے، حمص نامی شہر، یہ اس کا دارالخلافہ تھا۔ اس نے کہا جی میری جگہ کسی اور کو کریں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو میں بنانا چاہتا ہوں۔ اس کو گورنر اور والی بنا کر بھیجا شام کی طرف۔ وہ جب شام چلے گئے اور چارج لیا، کہتے ہیں کہ فلاں گورنر نے چارج لیا، تو اس نے بھی چارج لیا۔ کہاں پر؟ مسجد میں جا کر۔ مسجد میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بھی کروں گا اور آپ بھی کریں گے، اور میں آپ کی خدمت کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد شام سے کچھ لوگ آئے دارالخلافہ، مدینہ منورہ لوگ آئے۔ کچھ لوگ عمرے حج کے لیے آتے تھے، کچھ تجارت کے لیے آتے تھے۔ تو شام کے لوگ جب آئے، تھوڑی سی میری توجہ چاہیے، یہ دو مثالیں دے رہا ہوں۔ تو امیر المومنین عمر فاروق نے ان شام کے لوگوں کو بلایا اپنے پاس اور ان سے پوچھا کہ شام کے مستحقین اور فقراء اور مساکین کی فہرست دیجیے، ان کے نام بتا دیجیے جو آپ کے یہاں فقیر ہے اور غریب ہے اور مسکین ہے، تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اب اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم ایک ایسا ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جس میں ہر ایک کو اپنا حق ملے، ویلفیئر اسٹیٹ، فلاحی ریاست تقریروں سے نہیں بنتا۔ فلاحی ریاست کا تصور ہمارے دین میں موجود ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق نے خود لوگوں کو بلایا کہ آپ تو اپنے کام سے آئے ہیں، لیکن میں آپ کو بلا رہا ہوں کہ مجھے شام کے فقراء مساکین کی فہرست دیجیے۔ انہوں نے جب نام بتانے شروع کر دیے اور فہرست دینی شروع کی، تو اس میں ایک نام انہوں نے بتایا، سعید ابن عامر الجمحی۔ تو عمر فاروق نے پوچھا ومن سعید ابن عامر، یہ سعید ابن عامر کون ہے جو مسکین ہے؟ فقالوا امیرنا، انہوں نے جواب دیا ہمارے امیر ہے۔ اور امیر سے مراد ایک دینی جماعت کے امیر نہیں ہے، سیاسی حکمران ہے، مذہبی اور سیاسی قائد ہے، ہمارے امیر ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، امیر ہونا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وَهَلْ أَمِيرُكُمْ فَقِيرٌ، کیا آپ کے یہ امیر فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا فقالوا واللہ، اللہ کی قسم، انه لتمر علیہ الایام الطوال ولا یوقد فی بیتہ نار، اللہ کی قسم اس امیر کے اوپر ایسی طویل راتیں گزرتی ہیں، طویل دن گزرتے ہیں کہ اس کے گھر میں آگ نہیں جلتی، ایسے طویل شب و روز گزرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے گھر میں آگ نہیں جلتی، فاقہ کشی ہے اور تکلیف ہے اور کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ فبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو انہوں نے 1000 دینار کا تھیلا دیا کہ یہ 1000 دینار آپ میری طرف سے ان کو پہنچائیے اور ان کو کہیں کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ جب یہ لوگ واپس چلے گئے
تو اس کے گھر میں گئے اور جب انہوں نے وہ تھیلا دیکھا دیناروں کا تو روایت میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے گھر میں جو اس کی اہلیہ تھی، صحابیہ تھی، اس نے اندر سے آواز دی، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، نہیں، اس سے بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا مسلمانوں کو کسی جگہ شکست ہوئی ہے، کفار غالب آ گئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا ہے، اور وہ بڑا حادثہ یہ ہے کہ میرے گھر میں دینار داخل ہو گئے ہیں، شاید یہ میری آخرت برباد کر گئے، امکان تو ہے کہ یہ خود بھی دنیا میرے اوپر غالب نہ آ جائے۔ تو حادثہ یہ ہے کہ میرے گھر میں دینار داخل ہو گئے۔ اب اس کی زوجہ، اس کی اہلیہ تو صحابیہ تھی، وہ ہماری خواتین کی طرح تو نہیں تھی، نہ ہمارے طرح مرد تھے وہ، ورنہ اگر وہ آج کل کی خواتین بعض خواتین کی طرح ہوتی تو وہ کہتی کہ یہ تو کام ہو گیا، گھر میں تو ضرورتیں ہیں بہت۔ اس نے جواب دیا، اس نے مشورہ دیا، اس نے مشورہ یہ دیا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، اس پیسے کو گھر سے نکال دے، مستحقین میں تقسیم کر دے۔ سعید بن عامر نے جواب دیا آپ کی تجویز مجھے پسند ہے، تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ دینار تقسیم کر دیے، اور روایت میں آتا ہے کہ شہداء کے بچوں کو ترجیح دی، جو شہداء کے بچے تھے ان کو زیادہ دیا، اور فوراً گھر سے نکال دیا۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، ایک صالح انسان کے لیے حلال مال اللہ کی نعمت ہے۔ وہ آپ سمجھ رہے بات کو، مقصد یہ ہے کہ یہ حلال مال بھی اگر زیادہ ہو جائے اور یہ مجھے غافل کرنے کا باعث اور سبب بن جائے تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ مال اس نے واپس کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے، دورے پر تشریف لائے، تو مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا۔ میں پھر آپ کو بتاؤں گا، کہتے ہیں فلاں ریاست و فلاں ریاست و فلاں ریاست، تقریروں سے نہیں بنتا، اسلامی نظام سے بنے گا۔ تو امیر المومنین تشریف لائے دورے پر، اور لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے دورے پر تشریف لائے، تو مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں سے پوچھا آپ کے جو امیر ہے سعید بن عامر، اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ کہتے ہیں احتساب کرنا چاہیے، احتساب، اور احتساب کے لیے فلاں ادارہ بناؤ، فلاں ادارہ بناؤ۔ امیر المومنین خود احتساب کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے عمال کے بارے میں پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ اپنے امیر کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو بتا دیجیے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہماری شکایتیں ہیں۔ امیر المومنین نے دعا کی، الہ العالمین میں نے تو ایک بہترین شخص کو یہاں بھیجا ہے، یہ تو شکایتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو شام کا علاقہ تھا حفظ کا، اس کو ہماری کتابوں میں کہتے ہیں کویفا۔ کویفا کا مطلب ہے چھوٹا کوفہ۔ کوفہ کے لوگ بھی شکایات زیادہ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا شکایتیں ہیں، بتاؤ۔ لوگوں نے کہا پہلی شکایت ہماری یہ ہے، پہلی شکایت کہ یہ ہمارے گورنر اور والی جب رات کو عشاء کے بعد گھر میں جاتے ہیں تو پھر رات کو گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رات کو بھی نکلے، ہماری خدمت کریں۔ امیر المومنین نے کہا جواب دو۔ سعید بن عامر نے فرمایا کہ یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے، شخصی معاملہ ہے، لیکن آپ پوچھنا چاہتے ہیں، لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دن میں نے رعایا کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور رات کو میں نے خالق کائنات کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ مجھے دن کو زیادہ موقع نہیں ملتا نوافل کا، تلاوت کا، اپنے رب سے مناجات کا، تو یہ رات میں نے وقف کر رکھا ہے اپنے رب سے مناجات کے لیے، اس لیے میں رات کو نہیں نکلتا۔ امیر المومنین نے فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ دوسری شکایت، انہوں نے کہا دوسری شکایت یہ ہے
کہ یہ جب صبح فجر کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد نکلتے ہیں، گھر میں کچھ دیر لگا کر نکلتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس دن کو ہمارے پاس ہو، ہماری خدمت کرے۔ اس نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ میرے گھر میں خادمہ نہیں ہے، ملازمہ نہیں ہے، اور میری اہلیہ بیمار ہے، تو گھر کا کام کاج کر کے آتا ہوں۔ کھانے کا بھی ذکر ہے اس روایت میں، آٹا گوندنے کا ذکر ہے، کھانا پکانے کا، بنانے کا ذکر ہے، ناشتہ بنانے کا ذکر ہے، یعنی میں کھانے کا انتظام خود کرتا ہوں تو پھر باہر نکلتا ہوں، ملازمہ نہیں ہے، خادمہ نہیں ہے، اور میری اہلیہ بیمار ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا الحمدللہ۔ تیسری شکایت کیا ہے؟ کہتے ہیں تیسری شکایت یہ ہے، ایک روایت میں ہفتے کا لفظ ہے، ایک مہینے کا ہے، کہ اس عرصے میں یہ گھر سے بہت دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، ظہر سے کچھ پہلے نکلتے ہیں، جب گھر داخل ہوتے ہیں تو بہت دیر لگا کے نکلتے ہیں، ظہر سے کچھ پہلے نکلتے ہیں۔ فرمایا اس کا جواب ہے، فرمایا اس کا یہ جواب ہے کہ میرے پاس استعمال کا ایک جوڑا ہے، کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، دوسرا جوڑا نہیں ہے، تو جب میں یہ دھوتا ہوں تو انتظار کرتا ہوں گھر میں کہ یہ سوکھ جائے اور اسی کو میں پہن کر واپس آ جاؤں۔ کوئی اضافی کپڑوں کا، لباس کا جوڑا میرے پاس نہیں ہے، تو دھونا پڑتا ہے، دھوتا ہوں پھر گھر میں انتظار کرتا ہوں، یہی سوکھ جائے تو پہن کر نکلتا ہوں۔ یہ شام کے حاکم ہیں، آج کل کے پاکستان کے نہیں، شام بہت بڑا علاقہ تھا۔ چوتھی شکایت یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ان پر کبھی کبھی بے ہوشی کے اور غشی کے دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب میں کبھی ایمان نہیں لایا تھا تو میرے سامنے مشرکین نے اور کفار نے حضرت حبیب ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اس نے کہا نہیں کرتا، تو اس کو ایک اونس کاٹا، دوسرا اونس کاٹا، اور شدید عبرتناک طریقے سے اس کو شہید کیا۔ بلکہ ایک الفاظ یہ ہے کہ اس سے یہ پوچھا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہاں پر آپ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کہ جو اذیت سے تم گزر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کے ایک بال کو بھی تکلیف پہنچے، تو اذیتناک طریقے سے اس کو شہید کیا، اور وہ منظر میں نے دیکھا ہے، تو وہ منظر جب مجھے یاد آتا ہے تو مجھ پر بے ہوشی کے ہوتی۔ یہ ہے حضرت سعید ابن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری مثال سنیے، بس یہ آخری مثال ہے۔ دوسرے صحابی ہے حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمیر ابن سعد سعید ابن عامر کے بعد حضرت عمیر ابن سعد کو بھیجا اسی شام میں اس کو والی بنایا، اس کو حاکم بنایا۔ اس نے جا کے 1 سال جب گزارا اور اس نے بیت المال کے لیے جب کوئی زکوٰۃ، عشر وغیرہ کے پیسے نہیں بھیجے تو امیر المومنین نے اس کو بلایا، دارالخلافہ بلایا، اور ان سے فرمایا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے آؤ۔ خیال یہ تھا کہ جو کچھ اموال ہیں اکٹھی ہوئی ہیں تو وہ لے آؤ۔ وہ جب واپس آئے امیر المومنین نے فرمایا، سات سلام کے بعد، ملنے کے بعد، دارالخلافہ اور بیت المال، مرکزی بیت المال کے لیے کیا لائے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو میرے پاس سامان ہے یہ لائے۔ وہ سامان کیا تھا؟ وہ 2-3 چیزیں تھیں، لوٹا تھا یا پانی کا برتن تھا جس میں پانی پیتے بھی تھے اور وضو کا بھی استعمال تھا، ایک لاٹھی تھی، 2-3 چیزوں کا ذکر ہے جو اپنے استعمال کی چیزیں تھیں۔ فرمایا یہ میرا سامان ہے۔ عمر فاروق نے جواب دیا اس کی بات نہیں کر رہا، بیت المال کے لیے کیا لائے ہو؟ اس نے جواب دیا بیت المال کے لیے کچھ نہیں بچا، ہم نے وہاں ایسی پالیسی اختیار کی کہ جو کچھ بھی اموال آتے ہم وہیں پہ خرچ کرتے، تو کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ جائیں، اپنا چارج لیں، ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے درخواست کی کہ میری درخواست یہ ہے کہ میری جگہ کسی اور کو اب آپ یہ ذمہ داری دے دیں اور مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہ باقی جو میرے دن رہتے ہیں کچھ، یہ میں مدینہ کے مضافات میں گزارتا ہوں، مدینہ منورہ کے مضافات میں رہنا چاہتا ہوں،
اور آپ میری جگہ کسی اور کو بھیجیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخواست قبول کی اور ایک اور صحابی کو بھیجا شام۔ لیکن یہ جب مدینے کے مضافات میں جا کے رہنے لگے تو کچھ عرصے کے بعد امیر المومنین نے ایک اور صحابی کو ان کے پاس بھیجا۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ اس کی حالت کیا ہے، اگر وہاں آپ کو کچھ بہتری نظر آئی حالت میں مالی تو پھر واپس آ جائیے، اور اگر کوئی تکلیف آپ نے محسوس کی تو ان کو 100 دینار دیے، 100 دینار، کہ یہ 100 دینار ان کو دیجیے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر ان کے مہمان بنے۔ مہمان بنے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا حالت ہے گھر میں۔ 3 دن جب گزرے تو وہاں کے اور صحابہ آئے اور حضرت حارث سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہمارے مہمان بنے، آپ ان کے پاس مہمان ہیں اور 3 دن سے ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو ایک روٹی پکتی ہے جو مختصر سی غذا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں، تو یہ خود فاقے میں ہے، لہذا اگر آپ ہمارے پاس آئے تو ذرا سہولت ہو جائے گی ان کی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ تکلیف ہے، تو ان کو 100 دینار دیے۔ تو حضرت عمیر بن سعد نے وہ پیسے واپس کر دیے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ وہ بہت کچھ کیا تھا، وہ یہ جو کی ایک روٹی تھی جو پکتی تھی، لیکن حضرت حارث نے وہ پیسے وہاں چھوڑ دیے۔ یہ امیر المومنین کا حکم ہے۔ جب واپس آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت حارث سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ 100 دینار اس نے لیے ہوں گے یا نہیں لیے؟ اس نے کہا کہ مجھے یقین تو نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ پیسے اس نے خود استعمال نہیں کیے۔ تو فرمایا کہ اس کو پیغام بھیجو کہ وہ ملاقات کے لیے آ جائے۔ تو بلایا اس کو ملاقات کے لیے۔ جب بلایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے